پہلے کچھ سنتیں پڑھیں؟ کہا نہیں. حضور پہلے کوئی نصیحت فرما دو؟ کہا نہیں، ہم پہلے نماز پڑھیں گے. میرے مرشد نے اضافی تکبیروں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھائیں، خطبہ دیا، خواتین کے پاس گئے، خطبہ دیا، پھر دعا مانگی اور یہ بھی کہا جس رستے سے آئے ہو وہ رستہ بدل کے جانا. نام عید الفطر رکھا. اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو نام عید الضحیٰ رکھا، عید الاضحیٰ. اچھا حضور اب ہم حج کرنے آئے، عید نہ پڑھیں، نال ہی مکہ ہے؟ کہا نہیں، آج ہم پہلے کنکریاں ماریں گے، پھر ہم قربانی کریں گے، پھر ہم سر کے بال منڈوائیں گے، پھر ہم کپڑے پہنیں گے. مرشد نے 7.25 لاکھ کو لیا. اب ہم مکہ جائیں گے، اب ہم عید نہیں، ہم طواف کریں گے، اب ہم صفا مروہ کی سعی کریں گے. مرشد تھکے آئے تھے، سو لیے. کہا نہیں، سوئیں گے چل کے مینا میں. مرشد ہو تو ایسا ہو. ایک آیا کہنے لگا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کنکریاں پہلے نہیں ماری، میں نے بال کٹوا لیے ہیں. کائف ولا حرج، کوئی گل نہیں یار، خیر ہے، ماڑا موٹا اتنا آگے پیچھے ہو گیا چل. ایک اور آیا کہنے لگا حضور قربانی کرنی تھی وہ میں نے نہیں کی، میں نے پہلے جو ہے وہ قربانی کر لی ہے، یا کنکریاں مارنی تھی وہ نہیں مار پایا، ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے. جہاں نہیں تھا مسئلہ میرے مرشد نے کہا فل ولا حرج، کوئی گل نہیں، اللہ نے نرمی رکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو بھی ہو گیا کر لیا. میرے مرشد اسی طرح ایک اور آتا ہے، کہتا ہے حضور وطر کدھر کیا کریں، ہائے ساری زندگی گزر گئی ہمیں پتہ نہ چلا. میرے مرشد نے، امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا، باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ. رکوع سے پہلے بھی قنوت ہے، رکوع کے بعد بھی قنوت ہے، مگر قنوت کی قسمیں ہیں 2. قنوت ہو نازلہ، مشکل وقت میں کوئی تکلیف آئی ہو، فرض نمازوں کے اندر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کی آخری رکعت میں رکوع کر کے پھر کھڑے ہو کے آپ قنوت نازلہ کریں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں، مقتدی پیچھے آمین آمین کہیں. کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرم بعد الرکوع، 1 مہینہ پورا مرشد نے جو ہے وہ ریل پہ ارزقوان ان قبیلوں کے اوپر، آپ نے وہ اس واقعے کے وجہ سے جہاں 70 قاری شہید ہوئے تھے بیر معونہ پہ، آپ نے قنوت نازلہ کی ہر فرض نماز کے آخری رکعت میں رکوع کے بعد. پہلے کون سی ہے؟ قنوت وطر ہے. دوسری قنوت قنوت وطر ہے، وہ رکوع سے پہلے ہے. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں رکوع کے بعد ہے. کہتے ہیں کہ جس نے آپ کو کہا ہے جھوٹ بولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت وطر پہلے کی ہے. آپ اپنے نواسے کو سکھاتے ہیں، نہ نقض نیت ہوگی، نہ نیا رفع الیدین ہوگا. اذا فرغت من قراءتک، تو اپنی قراءت سے جب فارغ ہوا ہے اب پڑھے گا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، امام بھی پڑھے گا، پیچھے مقتدی بھی پڑھے گا. وہ جناب ہم جمع نہ کر لے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، بھئی ضرورت کیا پڑی ہے؟ تشہد میں کیا پڑھتے ہو؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا. جہاں مرشد نے سنگل کے لیے بولا رب جعلنی، اللہ مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا، اللہ میری اولاد کو کر دے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. کہہ سکتے تھے نا ومن ذریتنا، ہماری نسلوں کو کر دے. پیچھے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو جائے، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے. جہاں ربنا بولا ربنا بول، جہاں مفرد ہے مفرد بول، جمع ہے جمع بول، متکلم ایک کے لیے ہے، واحد کے لیے وہ بول. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت. جنازہ ہے، اسی طرح آگے آئے گا، میں اس میں بھی ذکر کر دیتا ہوں. جناب وطر کے بعد ایک آدمی آیا، آپ جمعہ پڑھا رہے تھے، محبوب بارشیں نہیں ہو رہی، مویشی ہلاک ہو گئے. میرے مرشد نے خطبہ روک دیا. ڈاک کے ویکھو ہاں کسے خطیب نو، ایک عام آدمی کے کہنے پہ حضور خشکی، مال مویشی ڈنگر ڈھور مر گئے. خطبہ روکا، بریکنگ نیوز میں میرے مصطفیٰ نے یوں ہاتھ اٹھا دیے. صحابی کہتے ہیں ہم نیچے بیٹھے آپ کی بغلوں کی روشنی دیکھ رہے تھے، سفیدی دیکھ رہے تھے، ساڑھے انگونی سی بھی جی میں مرضی، صاف ستھرے اور نفیس نبی. صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، حضور نے دعا کی، صحابہ نے آمین کہی. ابھی جمعہ پڑھ کے نہیں نکلے، وہی صحابی کہتے ہیں یا کوئی اور کہ ہم باہر نکلے، پہلے آئے تھے تو دھوپ ہی دھوپ تھی، مرشد نے دعا کری، بادل ہی بادل. اگلے جمعے میں وہی آیا یا کوئی اور آیا، کہنے لگے حضور پہلے خشکی سے مر رہے تھے، اب ڈوب ڈوب کے مر رہے ہیں، ناک اور منہ تک پانی چڑھ گیا ہے. پھر میرے مرشد نے کہا اللہم ہوا علینا ولا علینا. کون سا موقع ہے جو آ کے مسئلہ ذکر نہیں ہوا اور میرے مرشد نے رہنمائی نہیں کر دی؟
اچانک خبر ملی حضور ابراہیم فوت ہوا ہے جی. وہ دیکھو آسمان کے سورج نے بھی ماتم کر دیا ہے. ماتم کنا ہے, سید زادہ ہے, اللہ کو پیارا ہوا ہے. زمین پہ تو غم تھا, آسمان پہ بھی غم چھا گیا ہے. کتنا بڑا موقع تھا. سید اور مرشد کہتے ویکھ لو تسی نہیں ماندے, آسمان من نہیں بیٹھا. میرے مرشد نے کہا لوگ اکٹھے کیے جائیں. اکٹھے کیے گئے. پہلے خطبہ دیا, اور لوگوں سنو, ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ, یہ رب کی نشانیاں ہیں. لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ, یہ نہ کسی کے مرنے پہ بے نور ہوتے ہیں اور نہ کسی کے پیدا ہونے پہ ان کی روشنی بڑھ جاتی ہے خوشی میں. یہ تو رب کے پابند ہیں, جہاں رب رکھتا ہے رکھتا ہے. یہ عقیدہ درست کر کے میرے مرشد نے کہا چلو میدان میں چلو. چلے گئے, نماز خسوف پڑھائی. نماز خسوف پڑھائی. اسی ماشاءاللہ دور بھی نہ بہ کے نظارے لین ڈے ہونے ہیں. ہمیں پرابلم ہوتی ہے, سس کھڑی ہو جاندی ہے سنٹ تے ڈنڈا لے کے, پت چھری نہ پھڑی, کھیرا نہ کٹی, کدو نہ پھیر دیں, بیٹھنا نہیں ہے, تو نے لیٹنا نہیں ہے, وہ نہیں کرنا ہے, پرابلم بن جائے گی, تالو اٹھ جائے گا, یہ مسئلہ ہو جائے گا, ہونٹ چر جائے گا, پیٹ نہیں ہوگا, نچلا دھڑ نہیں ہوگا. کچھ ماما ماشاءاللہ تیاں پتاں نو لے کے تے پہنچیاں ہوندیاں ساحل سمندر تے سی ویو تے, اینو ریت چ نپو, اینو ٹویا مار کے اندے اوتے لیٹ نہ پی جائے. تیرے مرشد نے پورے مدینے میں یہ سارا کچھ تھا. خندقیں کھودی ہوئی تھی, جگہ موجود تھی, پہاڑ بھی تھے, غار بھی تھے, مزرے بھی تھے, کھجوریں بھی تھیں, درخت بھی تھے, گھر بھی تھے, چھتیں بھی تھی, سارا کچھ تھا. مگر تیرے میرے مرشد نے نہ اپنی بیٹیوں کو کہا نہ کسی اور کو بولا. ایویں ڈنڈا سوٹا, ایویں توہمات, ایسے ہی طلسماتی ہوش ربا کیفیتیں, ایسے ہی خوف در خوف. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا, حضور میں ایتا پڑھیاں نے, سجدے دی آیت آ گئی ہے, کی کرا, کہا سجدہ کر. میرے مرشد نماز میں تھے, سجدے کی آیت آ گئی, آقا نے وہیں پہ سجدہ کر دیا, رہنمائی کر دی کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. نماز سفر میں ہوں, قصر کرنی ہے, آپ نے بتا دیا. فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھو گے اور 2 فرض بھی پڑھو گے. ظہر کی صرف 2 فرض, عصر کے صرف 2 فرض, مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض. اور اگر آپ نے تہجد نہیں پڑھنی ہے, سفر میں ہے, تو یہاں آپ جو ہے وتر ساتھ پڑھ لیں, اور اگر آپ کو موقع ملنا ہے اٹھنا ہے تو اس وقت وہ دیکھا جائے گا. حضرات میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, حضور رات کداں گزارنی. یا ایک اور وقوع آ گیا, ایک عورت آئی تو کپڑے نہیں اچھے پہنے ہوئے, دوست ملنے آیا, دوست کو کہا اللہ کی بندی گھر چ بن سمر کے رہی دا, شادی شدہ ہے, تو تے اداں بھی جویں تیرا سائیں کوئی نہیں ہوندا. کہن لگی ساڈے سائیں نو ساڈی لوڑ ہوے تے اسی بھی بڑیاں سمریے. وہ دن نو گھوڑے دی پیٹ تے رات نو مسلیاں تے چڑھیا ہوندا, ساڈی اونوں پرواہ ہی نہیں, کدی پوچھن تے پھر اسی بھی کوئی بڑی پریشانی ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جانے سے پہلے اس بھائی نے, دوست ہوں تو ایسے ہوں, مرشد کی تربیت میں پلے ہوئے, کہا عشاء پڑھ کے سو جا, چل سو گئے. کچھ دیر کے بعد کہا چل اٹھ, شاباش, تیرے اہل خانہ کا بھی تیرے اوپر حق ہے. تو نے دن میں دنیا کا حق ادا کیا, اپنے وجود کا حق ادا کر سو, اپنے اہل خانہ کا حق ادا کر, پھر جو ہے آ کے سویا, کہا چل شاباش اٹھ, ہوں آ مسلح تے. ہر وقت کا صوفی اللہ نہیں ہے کہ 40 سال تبلیغ میں گزر گئے. یہ گل میں ایک جگہ کیتی تے کنے سارے ویرے آن کے نہ کہندے یار تو زیادتی کیتی ہے, تو ساڈے تے اٹیک کیتا. میں نے کہا نہیں, اللہ کی قسم, دلوں کے راز میرا رب جانتا ہے. میں اس درد میں ان بچوں کے ساتھ شامل تھا جب اس باپ کو 40 سالہ تبلیغی دور میں رہتے ہوئے مسجد میں ہیٹر کی آگ سے مرا ہے, مگر قریب رہتے ہوئے گلی میں بچوں تک نہیں آتا تھا. اگر تبلیغ نے یہ بات سکھائی ہے, میرے اپنے مسئلہ بنتا ہے کئی دفعہ, باپ آتا ہے جی میں تبلیغ تے گیا سا 6 مہینے لئی, پچھو منڈا جڑا بگڑ گیا, سنیا بھی ਉਹਦਾ داخلہ نہیں جا رہا. تو باپ غلط نہیں ہے, سوچ غلط نہیں ہے, لیکن وہ تیرے نبی کا طریقہ نہیں تھا. غزوے پہ بھی گئے ہیں تو 15-17 دن کے اندر لوٹ آئے. اتنے لمبے لمبے گیپ ڈال کے دوسروں کی جو ہے وہ تربیت کرنا اور گھر والوں کو چھوڑ دینا, سلسلہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. آپ کہہ سکتے تھے وہ نیک بندہ ہے, تہجد گزار بندہ ہے, ساری رات مسلح اور کی تو چاہیے. آپ نے کہا نہیں 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 نہیں,
تیرے اہل خانہ کا بھی تیرے اوپر حق، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق، تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق. اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات دیکھنے کے لیے، مرشد کی رات دیکھنے کے لیے ایک مرشد آیا، مرشد رہنمائی کرنے والا، مرشد رہنمائی لینے والا. اپنی خالہ کے گھر آ کے لیٹ گئے کہ میرے محبوب کی راتیں کیسے گزرتی ہیں. کہتے ہیں کہ میں ایک سائیڈ پہ تھا، درمیان میں تکیے کی اوٹ تھی، حضور علیہ